الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، أو كما قال. حمد و ثنا کے بعد لائق کے ساتھ احترام سامعین ذی وقار بالخصوص ہمارے ثناء اللہ بھائی کے جن کے گھر پر آج عظیم الشان محفل منعقد ہے، اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ آج سب کا یہاں پر آنا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، عقیدت و احترام کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد لائق کے ساتھ احترام سامعین ذی وقار، آپ احباب کے سامنے 15ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کا جز تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو ایک عظیم معجزہ معراج کا عطا فرمایا، اس کا ذکر فرمایا. اور اس معراج کے معجزے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تاکہ ہم لوگوں کو دکھائیں اپنی نشانیاں. حضرات محترم، یہ ایک بہت بڑا عظیم معجزہ تھا. ویسے تو اللہ نے انبیاء کرام کو یہ معجزہ عطا کیا، وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو معراج عطا فرمائی، لیکن جس طرح اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء میں فوقیت عطا فرمائی، برادری عطا فرمائی، اسی طرح معراج کا معجزہ بھی عظیم عطا فرمائی. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جس طرح اس وقت ہوا تھا کہ جب یہ معراج کا معجزہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا، سرکار آئے اور خاموش تھے. اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اے حبیب، آپ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے. اس وقت بھی ایسے بعض لوگ تھے کہ جو انکاری تھے. ان میں سر فہرست عمرو بن حشام، جو کہ ابو جہل بعد میں بنا. پہلے اس کے پاس بہت زیادہ علم تھا. یہ اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھتا تو سمجھ جایا کرتا تھا آیا یہ پرندہ گھونسلے کی طرف جا رہا ہے یا گھونسلے سے رزق کی تلاش میں جا رہا ہے. اس قدر اس کے پاس علم تھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ پرندے، کوئی جانور زمین پر جاتا، اس کے پیروں کو دیکھ کر اس کو پتہ چل جاتا تھا یہ بینا ہے یا نابینا ہے. اتنا اس کے پاس علم تھا، لیکن عظمت مصطفیٰ کا اس نے انکار کر دیا تو یہ صرف عمرو بن حشام نہیں رہا بلکہ ابو جہل بن گیا. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ عظیم معجزہ جو عطا کیا ہے، یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی خاطر ہے کہ جب آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ظاہری ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے چچا حضرت ابو طالب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے والد دنیا سے پردہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ معراج کا عظیم معجزہ عطا فرمایا.
اس آیت کریمہ کی ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے یہ جو ایک معجزہ عطا کیا ہے اس کی نسبت اپنی طرف سے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں لے گئے۔ اللہ کریم کو پتا تھا بعض لوگ اپنی عقلوں کے مطابق فیصلے کریں گے، بعض لوگ اپنی سوچ اور صلاحیت کے مطابق فیصلے کریں گے، اور وہ یہ کہیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان زمین سے تھوڑا بلند ہوتا ہے، بلندی پر جاتا ہے، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کا سانس لینا محال ہو جاتا ہے، اور مزید جاتا ہے تو مزید اس کے لیے اور آزمائش ہوتی ہے، یا صرف 1 2 3 نہیں بلکہ 7 آسمانوں کو بھی پار کر کے چلے گئے، لا مکان تک چلے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے اپنی ذات کی جانب منسوب کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تو وہ ذات ہوں، کن کہتا ہوں فیکن تو وہ عمل ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی معراج کے معجزے کا انکار کرتا ہے تو در حقیقت وہ معراج کے معجزے کا انکار نہیں بلکہ اللہ کی قدرتوں کا انکار کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معجزے کی نسبت خود سے اپنی طرف نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا، اور پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ معراج یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ قرآن سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو قرآن سے دور کر رہا ہے، اور نص قطعی کا جو منکر ہوتا ہے وہ حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، خود دائرہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کا تو انکار بالکل ہی نہیں کر سکتا۔ باقی روایات کے اندر مشکات کے اندر یہ حدیث چمک رہی ہے، نظر آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا، اللہ کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غم کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا۔ کتب کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے، آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، جو حدود اللہ کے اندر ان کا گھر، کعبے کی حدود کے اندر، حدود کعبہ کے اندر ان کا گھر تھا، تو وہاں پر آپ آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نوری مخلوق کے سردار جبریل امین کو بھیجا کہ میرے محبوب کو لے کر۔ حضرات محترم حضرت جبرائیل فرشتوں کے بھی سردار ہیں، اللہ کریم نے ان کو بھیجا کہ میرے حبیب کو لے کر آؤ، اور اس وقت اللہ نے جمیع اپنی مخلوق کو خبردار کر دیا کہ آج میرے حبیب کی تشریف آوری ہے۔ ایک طرف تو موسیٰ کلیم اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے، ملاقات کرتے رہے، دل میں خواہش بیدار ہوئی مولا اپنا دیدار تو کرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی کی خواہش تھی کہ میرا حبیب حاضر ہو تاکہ میں اپنے حبیب سے راز و نیاز کی باتیں کروں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بار بار رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اپنا دیدار تو کرا۔ اللہ نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ نمائے پاری کے اندر پورا مضمون موجود ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کی خواہش اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پر عمل کیا، اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ یہ موسیٰ کلیم اللہ کے معراج تھی۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی معراج کرائی، اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی معراج کرائی، اللہ نے اپنے انبیاء کو وقتاً فوقتاً معراج عطا فرمائی، لیکن ان تمام سے بڑھ کر اللہ میرے اور آپ کے نبی کو معراج کا معراج۔ حضرات محترم اب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں سرکار آرام فرما ہے، جبریل امین آتے ہیں، توجہ رکھیں گا آپ کو مزہ آئے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا
کہ حضرت جبریل آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دروازے کو بجا کر یہاں سے اندر جاؤں یا میں کسی اور راستے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اچھا جبریل امین سارے کے سارا اللہ نے ان کو نور سے بنایا ہے، یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے، لیکن ان کے ہونٹ اللہ نے کافور کے کفوری بنائے، یعنی باقیہ جسم کی بنسبت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہونٹوں کو الگ مقام عطا کیا تھا۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا دروازہ بجاؤں، فرمایا نہیں نہیں، میرے حبیب کی بارگاہ میں ایسے نہیں آنا، ایسا نہ ہو کہ میرے حبیب کی بے ادبی ہو۔ اے جبریل چھت کے ذریعے چھت کو شق کر دیا گیا اور چھت کے ذریعے جبریل امین آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ آج وہ لوگ غور کریں جو سرکار کے روزے پر حاضر ہوتے ہیں، یہ نہ سمجھا کریں کہ سرکار دنیا سے چلے گئے تو اب ان کا ادب و احترام وہ والا نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں سرکار پہلے کی بنسبت بدرجہ اولا اپنے غلاموں پر توجہ فرماتے ہیں۔ غلاموں کو چاہیے جب بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ادب و احترام کے ساتھ۔ بعد وہاں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں لوگ عقیدت کے نام پر جا رہے ہوتے، بھاگ رہے ہوتے مسجد نبی مواجہ شریف کے سامنے سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہوتے، یہ عمل درست نہیں ہے، ادب مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ حضرات محترم حشام عمرو بن حشام جو اتنا بڑا بظاہر عالم تھا، اتنا علم اس کے پاس تھا، وہ چلتے پرندے کے بارے میں بتا دیا کرتا تھا کہ اس کی یہ کیفیت ہے، لیکن تعظیم مصطفیٰ کا انکاری ہوا۔ ابو بکر صدیق کے پاس جا کر کے کہتا ہے اے ابو بکر تیرے محبوب کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے، کیا آپ کو پتا ہے؟ ابو بکر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا وہ کہتے ہیں میرے پاس آسمانوں کی خبر ہے، رات کے حصے میں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، اقصی سے لے کر 7 آسمان پار کیے ہیں، لامکان تک گیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر کوئی اور کہتا تو میں اس بات کو نہ مانتا، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن آمینہ کے لال نے فرمایا تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو صدیق کا لقب بھی مل گیا۔ حضرات محترم صدیق اکبر ہیں، ہر معاملات میں تصدیق کرنے والے ہیں، لیکن وہ ابو جہل جو پہلے اتنا بڑے مقام پر تھا لیکن عظمت مصطفیٰ کا انکاری ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ابو جہل یعنی جوہلاء کا باپ قرار دے دیا۔ آج اس کو دنیا ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی بھی ہمیں حاضری کی توفیق ملے، جب مواقع ملے تو ادب کے ساتھ وہاں پر جانا ہے۔ باج یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت پیارے بزرگ گزرے ہیں، ان لوگوں کا یہ معمول ہوا کرتا تھا جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر خیر ہوا کرتا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے اور دے دے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ادب کو پیش نظر نہ رکھیں۔ تو جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالی مجھے بتا میں تیرے حبیب کو کیسے بیدار کروں، اور اللہ میں ان کو کس طرح سے اٹھاؤں تاکہ ان کو اس عظیم معجزے کے بارے میں بتاؤں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے جبریل تجھے یاد ہے نا جب میں نے تجھے بنایا تھا تم نے یہ کہا تھا مولا پورا تو مجھے نوری بنا دیا ہے، میرے ہونٹ کافوری بنائے ہیں، باری تعالی اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا اے جبریل جب وقت آئے گا تب بتاؤں گا۔ اے جبریل وہ وقت آ گیا ہے، اپنے ان ہونٹوں کافوری ہونٹوں کو میرے محبوب کے تلبوں پر لگا، اپنے نوری اور کافوری ہونٹوں کو میرے حبیب کے تلبوں پر لگا، پیروں پر لگا، اور یہ میں نے بنائے ہی اسی لیے تھے کہ جب تم میرے حبیب کو بیدار کرنے کے لیے آؤ صرف نور کے ساتھ بلکہ کافور کے ساتھ میرے حبیب کو بیدار کرو۔ جو تم نے اس وقت پوچھا تھا مولا سارا تم نے نور کا بنایا ہے، میرے ہونٹ کافور کے کیوں بنائے ہیں؟ اللہ فرمائے گا اے جبریل تیرے ہونٹ کافور کے اس لیے بنائے تھے میرا حبیب نورن علی نور ہے، کافور ہی کافور ہے، اگرچہ میں نے اس کو بشری لبادے میں مبعوث فرمایا، بشری لبادے میں بھیجا ہے، لیکن در حقیقت حضرت جبریل جو نوری مخلوق ہے اللہ نے ان کے ہونٹ کافوری بنائے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کے اذن سے وہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کا مقام اور مرتبہ عرفہ والا۔
یہی وجہ ہے کہ جبریل امین نے اجازت طلب کی، 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، دیگر ملائکہ بھی موجود ہیں۔ اس حرمت کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ عظیم معجزہ معراج کا عطا فرمانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک، سینہ مبارک شق کیا گیا، قلب مبارک کو نکالا گیا، اس کو آب زمزم سے دیگر مبارک پانی سے غسل دیا گیا، دوبارہ رکھ دیا گیا۔ حضرات محترم ایسے امام نہیں کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ آج ہمارا آپریشن ہو، ہماری کوئی کاٹ پیٹ ہو تو یہ بے ہوش کر دیا جاتا ہے تاکہ احساس نہ ہو، جبکہ میرے اور آپ کے نبی زندہ ہیں، یہ سینہ بھی شق ہے، قلب اطہر بھی نکالا گیا ہے، دوبارہ ڈالا گیا ہے، اور وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نبی دنیا سے چلا گیا تو ختم ہو گیا، ان کو بتاؤ اچھا اگر تم نبی کے ساتھ برابری کرتے ہو، نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، نبی کا ادب بڑے بھائی کی طرح کرنا ہے، نبی کا مقام عرفہ و اعلیٰ تو یہ تھا، آپ کا سینہ مبارک شق ہوا، دل نکلا ہوا ہے، لیکن سانس بھی موجود ہے، جان بھی موجود ہے، سب دیکھ بھی رہے ہیں۔ اگر تمہارے اندر یہ چیزیں پھر یہ عمل کر کے دکھاؤ۔ حضرات محترم ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کو اتنا عرفہ و اعلیٰ مقام عطا کیا، جبریل امین یہ 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے ہیں، سرکار کو یہاں سے لے کر کے جاتے ہیں، مسجد حرام سے آپ جاتے ہیں مسجد اقصی کی طرف، وہ براق جو ایک عرصے تک اس انتظار میں تھا کب اللہ کے آخری نبی مجھے یہ سعادت عطا کریں گے کہ میں اللہ کے حبیب کی سواری بنوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ براق بھی قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار تھا، آنسو ہی بہتا رہتا تھا۔ حضرات آج ہم اللہ کے حبیب سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن قلبی طور پر ہم بالکل خالی ہیں۔ تو براق روتا تھا، آنکھوں سے آنسو تھے، اللہ نے اس کو یہ سعادت عطا کہ میرے حبیب کی سواری بن جا۔ تو وہ براق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کے گیا، جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس براق کا قدم پڑتا تھا۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ براق سفر کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، فرمایا مررت بقبر موسیٰ ہوا یصلون، کہ حضرت موسیٰ کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کتب احادیث صحیحہ معتبر مستند کتابیں کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آج بعض لوگ اس کے انکاری ہوتے ہیں، یا تو علم کی کمی کی وجہ سے یا عظمت مصطفیٰ کو مسلمانوں کے دل سے ختم مٹانے کے لیے۔ حضرات محترم حضرت موسیٰ کلیم اللہ، علماء نے ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، بعضوں نے اس پر تحقیق کی، بعض اہل محبت علماء نے یہ کہا اے لوگوں یاد رکھنا اگرچہ موسیٰ کلیم اللہ نماز پڑھ رہے تھے لیکن ایک عاشق یہ کہتا ہے در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے نبی کی ذات اور جھوم جھوم کے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضل ہونے کے بارے میں صرف موسیٰ کلیم اللہ نے نہیں، ابو بکر صدیق نے بھی کہا، عمر فاروق اعظم نے بھی کہا، عثمان غنی نے بھی کہا، علی المرتضیٰ نے بھی کہا، امیر معاویہ نے بھی کہا، عبد الرحمن بن عوف نے بھی کہا، جمیع صحابہ نے یہی کہا کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات محترم ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ براق لے کر مسجد اقصی میں پہنچتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچتا ہے، وہاں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہلے سے موجود ہے۔ علماء نے باریک بات ارشاد فرمائی کہ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو براق پر تشریف فرما تھے نا، براق اپنی رفتار سے جا رہا تھا، وہ نبوت کی رفتار سے جا رہا تھا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ اسی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ حضرات محترم وہاں سما ہی الگ تھا، لوگ یعنی اللہ نے قرآن میں جو یہ ارشاد فرمایا ہے قال اقررتم واخذتم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلك الاصري، کہ تم ضرور ان پر ایمان لانا۔ یہ گویا اللہ تعالی نے گروہ انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ آج پورا ہونے جا رہا
رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں، براق کو ایک سمت باندھا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے، سرکار مسجد میں جاتے ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں۔ اے مسلمانوں غور تو کرو، وہ کیسا عالم ہوگا کہ سارے کے سارے انبیاء موجود ہیں، لیکن سرکار جب پہنچتے ہیں سارے انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب نماز کا وقت ہوتا ہے، سب سوچتے ہیں کس کو آگے کھڑا کیا جائے گا۔ جبریل امین سرکار کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آقا آپ امامت فرمائیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا والا، سب سے بالا والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ اذن ملتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ تمام انبیاء مقتدی ہیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء۔ یہاں پر آپ نے امامت کروائی اور اس کے بعد پھر آپ آگے تشریف لے جاتے ہیں، مسجد اقصی سے آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کی تھی، بعض اوقات لوگ یہ وسوسے ڈالتے ہیں، یار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک حدیث ہے جی، وہ اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جس نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا، رب کو دیکھا، تو اس نے جھوٹ بولا۔ مفہوم حدیث کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا گویا اس نے جھوٹ بولا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، جب دو احادیث ہمارے سامنے ہوتی ہے تو اس میں تطبیق یعنی موازنہ کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ پایا جائے کہ کسی ایک کا بھی انکار لازم آئے۔ تو علماء نے یہ فرمایا کہ اگرچہ ام المؤمنین کی بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن جب سرکار کا فرمان آ گیا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتا دی، رأیت ربی فی احسن صورہ، اے لوگوں میں نے اپنے رب کو احسن اور بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ فرمایا کہ اب ام المؤمنین کی بات اگرچہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن ہم نبی کریم کی بات کو فوقیت دیں گے، سرکار کی بات کو فوقیت دیں گے۔ اور سرکار یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ عمل درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر ہم عمل کریں گے۔ اور سورہ نجم کے اندر اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ سارے ساتوں آسمان پار کر لیے، تو اس کے بعد لا مقام بھی پار کر لیا، اور وہ جگہ کہ جہاں پر جبریل امین بھی رک گئے، جبریل امین بھی رک گئے۔ سرکار نے جبریل سے ایک بات ارشاد فرمائی، علماء نے اس کو واضح کیا، اور بہت وی آئی پی اور بہترین بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جد امجد ہمارے یعنی سرکار کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک جا کر کے ملتا ہے۔ ہمیں پتہ ہو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر، ایسے جاتے جاتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک جا کر ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت حضرت جبرائیل فوراً تشریف لائے اور عرض کی حل لک حاجت، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ میری رسائی وہاں تک کہ جہاں تک کسی کے رسائی نہیں ہے، میری رسائی وہاں تک کہ جہاں تک کسی کے رسائی نہیں ہے۔ اے خلیل، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے پیارے، کیا آپ کو میری حاجت ہے؟ مجھے کوئی بات کہنے تو بتا دیں، میری رسائی وہاں تک ہے، میری پہنچ وہاں تک ہے جہاں کسی کے رسائی نہیں ہے۔ قربان جائیے، میرے اور آپ کے نبی نے اس بات کو بھولا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار ہمارے نبی آخر میں تشریف لایا، لیکن در حقیقت میرے اور آپ کے نبی کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے اللہ نے انبیاء مبعوث فرم تمام کے حالات سے آپ باخبر، تبھی تو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جبریل نے وہاں پر بات کی تھی، میری کچھ حاجت ہے، ضرورت ہے، جو حکم فرمائے، میری رسائی وہاں تک ہے جہاں تک کسی اور کی رسائی نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ میری حد یہی تک ہے، آگے میں نہیں جا سکتا، آگے میں نہیں جا سکتا۔
پھر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جد امجد کو یاد کر کے کہا، اے جبرائیل تو نے خلیل کو کہا تھا، ابراہیم کو کہا تھا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیے، میری رسائی وہاں تک ہے جہاں تک کسی اور کی رسائی نہیں ہے۔ اے جبرائیل آج تیری حد یہاں ختم ہو رہی ہے، میری رسائی کہاں تک ہے اس کو تو بھی نہیں جانتا۔ اے جبرائیل یہ بتا تجھے کوئی حاجت ہے تو میں تیری وہ حاجت بھی پوری کروں کہ اے جبرائیل تیری رسائی تو یہاں تک تھی مگر مجھ مصطفیٰ کی رسائی اللہ تبارک و تعالی تک ہے۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم کو دور کم گزرا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اتنا فرق ہے لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے نبی کو پتا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہے۔ تو حضرت جبریل رک گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے، رب تبارک و تعالی سے ملاقات کی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، جنت جہنم کو ملاحظہ کیا، وہاں سے واپس آئے، جو پیغام ہمارے لیے لے آئے ہم نے اس کو غور کرنا ہے۔ سرکار کو اللہ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا، یہ سرکار کی معراج ہے۔ ہم مسلمانوں کی معراج کیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، یہ ہماری معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں دکھائی گئی، جہنم کا بھی آپ نے ملاحظہ کیا، وہاں پر دیکھا لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جن کے پیٹ کو چاک کیا گیا، سرکار نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے، حالانکہ پتہ تھا، بتایا گیا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور تھے، جو دنیا میں سودی معاملات کو اختیار کرتے ہیں، انٹرسٹ کو، وہ کہتے ہیں کہ بینک میں ہم نے پیسہ جمع کر دیا یا ایسی کمپنیوں کے اندر اپنی رقم انویسٹ کر دی، حقیقی طور پر ظاہری طور پر اس کمپنی کا کوئی نام مارد وجود میں ہی نہیں ہے۔ آج آن لائن کے نام پر اس طرح کے بزنس ہو رہے ہیں اور مسلمان آرام سے گھر میں بیٹھا ہوں، ہر ماہ نفع آتا رہے گا، موبائل میں دیکھتا رہوں گا سوشل میڈیا کے ذریعے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ اس پیسے کو حاصل کر رہا ہے جو در حقیقت ناجائز ہے۔ کاروبار کرنے کے لیے یہ سازگاری شرعی تقاضے ہوتے ہیں، جب تک ان شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کیا جائے گا، یہ اس طرح کے جو ارننگ ہو رہی ہے یہ شرعی طور پر ناجائز اور گناہ پر مبنی ہے۔ یہ رقم کہاں جائے گی؟ مقدموں میں جائے گی، بیماری میں ڈاکٹر حضرات کے پاس جائے گی، دیگر معاملات میں صرف ہو جائے گی، یہ رقم اس کے کام نہیں آئے گی، کیوں؟ غیر شرعی طریقے سے حاصل کی گئی۔ تو جب انسان کاروبار بھی کرے حقیقی طور پر حقیقی بنیاد میں کاروبار ریل ہو، اس کاروبار کو دیکھے فزیکلی ہو، ایسا نہیں کہ جی وہاں پر کاروبار ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے، رقم انویسٹ کر دی، ہر ماہ 1% مختص کر لی اور اسی کے مطابق نفع لیا جاتا ہے۔ حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا تھا، تو سرکار کو بتایا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو سودی معاملات کیا کرتے تھے، اگر ہم اس طرح کی کسی غیر اور گھرونے فعل کے مرتکب ہیں یا ہم نے کہیں ایسی رقم انویسٹ کر رکھے تو ہمیں فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے اور اس رقم کو واپس بھی کرنا چاہیے، چاہیے کہ اسے ہم نے کسی کو رقم دی اور اس پر ہم سود لے رہے ہیں، یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اور لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس 2 طرح کے کھانے موجود تھے، ایک سڑا ہوا بدبودار اور دوسرا درست، اور وہ سڑے ہوئے بدبودار کو کھا رہے تھے۔ سرکار نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال رشتہ ہونے کے باوجود غیر شرعی اور ناجائز رشتے کو ترجیح دیا کرتے تھے اور اسی پر چلا کرتے تھے۔ آج نوجوان غور کر لیں، اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ ازدواج میں منسلک بھی کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غیر شرعی اور غلط طریقے سے اس نے اپنے روابط قائم کر رکھے ہیں، اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ایسا شخص حلال اور طیب شے کو چھوڑ کر بدبودار چیز کی طرف جا رہا ہوگا۔ اور اس طرح بعضوں کو دیکھا گیا کہ جن کی باتیں چیری جا رہی ہیں، پوچھا گیا آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ رشوت کیا لین دین کیا کرتے ہیں، یہ راشی تھے۔ دنیا کے اندر لوگ ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک جوب کا اہل ہے، یہ ایک مسئلہ بھی بتا رہا ہوں کہ ایک شخص وہ ہے جو جوب کا اہل ہے، اس کا میرٹ اوکے ہے، تعلیم بھی ہے،
تجربہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کو جاب ملنی چاہیے، لیکن سامنے والا پھر بھی پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے۔ علماء نے فرمایا یہ مجبور ہے، جو مجبور ہے وہ معذور ہے، لہذا اس کے لیے یہ رشوت نہیں ہوگی، یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس جاب کا اہل ہے، اس جاب کو حاصل کرنا صاف ظاہر ہے اس کی اہلیت پر منحصر ہے، یہ اہل بھی ہے، حاصل بھی کر سکتا ہے، کام بھی کر سکتا ہے۔ اب اگر سامنے والا پیسوں کا تقاضا کرتا ہے تو یہ پیسے دے دے، جاب لے لے، اس کے لیے رشوت نہیں ہے، اس کے لیے رشوت ہے، اس کے لیے رشوت ہے، کیونکہ اس نے یہ غلط عمل اختیار کیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو فیملی کے ساتھ نہیں رہتا ہے، سامنے مالک مکان کہتا ہے حضرت گھر خالی کرے، بچوں کا ساتھ ہے، بچیاں ہیں جوان، اب یہ بیچارہ پریشان ہے، ساتھ دوسرا کھڑا ہوا ہوتا ہے، حضرت کیا مسئلہ ہے؟ یار میں نے اس کو رینٹ دینا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتا ہوں لیکن سود کے ساتھ دوں گا۔ اب چونکہ اس کی عزت خراب ہو رہی ہے، دیکھیں دین اسلام کو کتنی انسان کی حرمت متحقق ہے، حضرت انسان کا تحفظ اللہ کو کتنا زیادہ مطلوب ہے، جو عمل ناجائز اور حرام ہے لیکن یہاں ضرورت متحقق ہو رہی ہے، اس لیے فرمایا اگر ایسی کوئی صورتحال بن جائے تم پیسے لے لو، اپنی بچیوں کے لیے چھت کا اہتمام کرو، صاحبہ کا اہتمام کرو، بے یار و مددگار نہ رہو، تمہارے لیے یہ سود نہیں ہے، تمہارے لیے ناجائز نہیں ہے، جبکہ کوئی اور آسرا نہ ہو، لیکن سامنے والے کے لیے سود ہے، وہ ناجائز عمل کر رہا ہے، قیامت میں اس کو عذاب دیا جائے گا، تمہارے لیے نہیں کہ تم مجبور ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح مختلف عذابات میں گرفتار لوگوں کو دیکھا، والدین کے نافرمان کو بھی دیکھا، اسی طرح جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والوں کو بھی دیکھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، جو در حقیقت 50 نمازیں تھی۔ آج لوگ وسیلوں کو نہیں مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہم سرکار کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ نمازیں ہمیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے وسیلے سے 5 ملی ہیں، وگرنہ یہ 50 نمازیں۔ تو اگر یہ وسیلے کا جو قائل نہیں ہے تو پھر 50 ہی پڑھیں، 5 کس لیے پڑھ رہا ہے؟ تو وسیلے کے ہم قائل ہیں، 50 نمازیں ملی تھی، موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی آقا ہم نے دیکھا ہے لوگ نہیں پڑھتے، آپ اپنے رب سے کم کروائیے، جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے، صرف 5 بچ گئی، پھر بھی کہہ رہے تھے موسیٰ کہ اے حبیب آپ جائیے مزید کم کروائیے، فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، لیکن میرے رب کا یہ وعدہ ہے اے لوگوں تم پڑھنا 50 اجر و ثواب، پڑھنا 5 اجر و ثواب 50 کا ساتھ۔ آج ہم 5 نمازیں پڑھیں، اللہ ہمیں 50 کا ثواب عطا کرے، پھر بھی ہم 5 نمازیں نہ پڑھیں تو حضرات بھی ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ خالق کریم جل وعلا مجھے بھی آپ کو بھی ساری زندگی 5 نمازیں با جماعت ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس عظیم الشان بابرکت محفل میں یہ نیت کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمارے ثناء اللہ بھائی کے گھر میں خیر و برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ احباب یہ رجب شریف کا مہینہ ہے نا، رجب کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں یہ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ اور بعد مسلمان رجب یا شعبان میں زکوٰۃ نکالتے تھے، رمضان میں صرف عبادت کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنا اس طرح کا ذہن بنانا ہے کہ رمضان کے آنے سے قبل ہم اپنے آپ کو فارغ کریں اور اللہ کی عبادت کریں، اور شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو حضرات محترم ہمیں رجب میں شعبان میں اپنے گھروں پر اس طرح کے محافل کو منعقد کرنا ہے، اور جب یہ محافل منعقد کریں گے علم یہ علمی باتیں ہوتی ہیں، لیکن نعت کے ذریعے ایک قلبی سکون ملتا ہے۔ جو لوگ مستقل ان محافل میں شرکت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم محفل میں جاتے ہیں ایک سوز ملتا ہے، سکون ملتا ہے، قلبی طور پر جو زنگ ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتا ہے، روحانیت نصیب ہوتی ہے، بیان کے ذریعے ہمیں علم ملتا ہے، نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ ان محافل کو جو مجموعہ ہے وہ صرف یہی ہے، باقی اللہ نے جن کو توفیق دی ہے وہ حسب استطاعت ضیافت کا کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، بصورت دیگر کوئی یہ ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ایسے فی سبیل اللہ یہ سارا کا سارا کام ہوتا ہے۔ آپ احباب اس پر عمل کریں، اور اسی طرح انشاءاللہ القریب 15
شعبان کو شب بارات جس کو کہتے ہیں، ہماری مسجد جامع مسجد فاروقی میں ایک عظیم الشان محفل منعقد ہونے جا رہی ہے، جس میں مغرب کی نماز کے بعد نوافل یا فضیلت کی تلاوت، عشاء کی نماز کے بعد بھی نعت خوانی اور اس طرح ایک نشست، پھر مسجد قبرستان مسلمان جاتے ہیں وہ ٹائم دیا جائے گا، پھر واپسی پر صلاۃ و تسبیح کی نماز ہوگی، سحری کا بھی اہتمام ہوگا۔ یہ سارا کا سارا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام احباب کو اس کی خاص طور پر دعوت ہے، آپ تمام نے اس میں شرکت بھی کریں گے؟ سب نہیں کریں گے؟ نہیں، شرما رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی خرچہ ہو جائے گا، پرچہ ہو جائے گا۔ نہ خرچہ ہوگا نہ پرچہ ہوگا، عرش پہ چرچہ ہوگا۔ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج شب بارات کی محفل میں آئے، اور اتنی چھٹکارے کی رات ہوتی ہے، نیکیوں والی رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی قلب کی جو بکریاں تھیں ان کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اور قبیلہ بنی قلب اس کی مثال کس لیے دی جاتی ہے کہ وہ قبیلہ بکریاں پالا کرتا تھا، اور ان کے پاس وہ بکریاں وہ اجناس تھی کہ جن کے بال بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو رحمت فرما رہا ہے، بخشش و مغفرت کر رہا ہو، اور ہم چادر تان کر سو جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔